عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے سامنے آ کر حضرت حسین کو عرض کرتے ہیں، اے حسین کہاں ارادہ کیا ہے؟ حضرت حسین نے کہا کہ کوفہ کا ارادہ ہے۔ ابن عباس نے پوچھا حضرت کیوں، کس وجہ سے ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے کہا ان کے خطوط ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تاریخی الفاظ کہے، اے حسین میں آپ کے ابا جان حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی فوجوں کا چیف کمانڈر بن کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تیرے ابا جان حضرت علی کو شہید کرنے والے کوفی تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں اے حسین نہ جائیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تیرے بڑے بھائی حسن کے ساتھ دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کرنے والے یہی کوفی تھے۔ حضرت حسین نے جواب دیا، اے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، مجھے ہر صورت میں جانا ہے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، اے حسین اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں آپ کے اونٹ کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ میرے لیٹنے کی وجہ سے کوفے کی طرف نہیں جائیں گے، خدا کی قسم میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت حسین نے کہا، اے میرے چچا اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اگر آپ نے پکا ہی ارادہ کر لیا ہے، اگر آپ نے یقیناً جانا ہے تو پھر میری پیشن گوئی بھی سن لیں۔ اے حسین میں آپ کی داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال حضرت حسین نے اپنے جانے سے پہلے اپنے دو قاصد حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ کو بھیجا کہ آپ جا کر وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ جب وہاں قاصد پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل وہاں جب پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل نے پہلے خط یہ لکھا، کیونکہ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تھے تو تمام کوفیوں نے مل کر حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا۔ کتابوں میں آتا ہے تقریباً 32,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ حالات دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً حضرت حسین کی طرف خط لکھا کہ حسین فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اب صرف کاٹنے والے کا انتظار ہے۔ حضرت حسین یوں روانہ ہو گئے، لیکن جب حالات کوفہ میں بگڑ گئے تو اس وقت کوفیوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے تھے تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کی طرف، اے حسین یہ کوفے والے بڑے غدار ہیں، کوفہ کی طرف نہ آنا۔ انہوں نے پہلے بیعت کی تھی، انہوں نے پہلے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، لیکن کوفیوں سے زیادہ غدار دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور حضرت حسین کی طرف جب یہ خط پہنچا، اس وقت حضرت حسین قادسیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت حسین کی طرف جیسے ہی مسلم بن عقیل کا خط آیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، مسلم بن عقیل کی میری طرف خبر آئی ہے کہ مسلم بن عقیل کو انہو قد آتانا خبر فضیع، ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے، قتل مسلم بن عقیل وہانی بن عروہ و عبداللہ بن یکتر، کہ حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ ابن یکتر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور مسلم بن عقیل کا خط بھی آیا ہے کہ کوفی بڑے غدار ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب ہم مکہ کی طرف جائیں یا آگے جائیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین نے
فاراد الرجوع، واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو اس وقت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، کسی بھی صورت میں ہم واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے، قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ بہرحال حضرت حسین ان کے بھائیوں کی وجہ سے آگے چل پڑے۔ جب حضرت حسین قادسیہ سے آگے القرا مقام پر پہنچے، القرا وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے کوفہ کی طرف بھی راستہ جاتا ہے اور القرا سے آگے دمشق کی طرف بھی راستہ جاتا ہے۔ جب القرا کے مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن سعد کا دستہ ملا۔ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد کا نام حضرت عمر ہے۔ یہ ابن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماموں کہہ کر فخر کرتے تھے۔ وہ سعد بن ابی وقاص کہ ایک دن کسی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کفار کی طرف یوں تیر پھینک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو تیر دے کر اور یوں فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، تیر پھینک اے سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان ہو، تیرا باپ میرا باپ بھی قربان ہو۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں بار بار کائنات کے امام محمد الرسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ لوگو جیسا میرا یہ ماموں حضرت سعد ہے ایسا اگر کسی کا ماموں ہو تو پیش کرو۔ وہ سعد بن ابی وقاص، اس کا بیٹا حضرت عمر ابن سعد جب وہ ملے اس القرا مقام پر، انہوں نے پوچھا اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کوفے۔ حسین کیوں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ ان کے خطوط۔ ابن سعد نے کہا اے حسین جنہوں نے آپ کی طرف خطوط لکھے ہیں یہ دیکھیں سارے یزید کے ٹولے میں ہیں، یہ دیکھیں سارے یزید کے دستہ میں ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جنہوں نے خط لکھے ہیں ان کے نام اٹھائے، اے فلاں فلاں کے بیٹے کیا یہ خط تو نے لکھا ہے؟ اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے۔ حضرت حسین نے سب کے نام اٹھائے۔ اس مقام پر القرا مقام پر جس جگہ پر کوفہ کی طرف بھی راستہ جاتا تھا، جس جگہ سے دمشق کی طرف جہاں یزید کی دارالحکومت تھی وہاں بھی راستہ جاتا تھا، اس مقام پر حضرت حسین نے 3 شرط پیش کیے۔ حضرت حسین نے کہا مجھے واپس پلٹنے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی شرط قبول نہیں۔ دوسری شرط حضرت حسین کی مجھے اسلام کے بارڈروں پر چھوڑو تاکہ میں اسلام کے دشمنوں سے لڑ کر شہید ہو جاؤں، یہ شرط بھی قبول نہیں۔ تیسری شرط حضرت حسین نے کہا مجھے اپنے چچا کے بیٹے یزید کی طرف جانے دو، میں وہاں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیسری شرط قبول ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ القرا سے کوفہ کی طرف نہیں بلکہ آگے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایک مقام ہے کربلا۔ یہ کربلا کوفے والی جگہ میں نہیں بلکہ یہ دمشق والے راستے میں ہے۔ کربلا کوفہ سے بہت آگے ہے۔ جب کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں ابن سعد کا جو دستہ تھا اس نے کہا کہ حضرت حسین کے ساتھ حضرت علی کا خاندان ہے، حضرت علی کی اہم ترین شخصیات ہیں، عورتیں ہیں، ان کی عزت ہے۔ تو ابن سعد نے کہا ہم دور کسی طرف جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ابن سعد وہاں چلے گئے، لیکن جو حضرت حسین کے ساتھ 60 کوفی شیعہ سعد تھے انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالا، اور وہ جنہوں نے حضرت حسین کی طرف خطوط لکھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت حسین
وہاں دمشق میں پہنچ گئے اور حضرت حسین نے جا کر یزید کو سارے حالات بتائے۔ اگر حضرت حسین نے جا کر یزید کو یوں کہا کہ انہوں نے ہماری طرف خطوط لکھے تھے، ہماری طرف خطوط لکھنے والے یہ کوفی شیعہ تھے، جب انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے کہا اگر یہ یزید کو پتہ چل گیا تو یزید تو ہماری کھالی اتار دے گا، تو انہوں نے فوراً سب سے پہلے ان خیموں کو آگ لگائی جن خیموں میں حضرت حسین کی طرف لکھے ہوئے خط پڑے تھے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو بچہ جو بھی آیا اس کو شہید کرتے گئے، اس کو کاٹتے چلے گئے، مارتے گئے، لیکن حضرت زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت زین العابدین چلے گئے آگے۔ ابن سعد کے دستے کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت حسین پر حملہ ہو گیا ہے، انہوں نے فوراً آ کر حملہ کرنے والوں کو گرفتار بھی کیا اور ان کو مارا بھی۔ بہرحال حضرت حسین کے ساتھ دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کر کے حضرت حسین کی طرف خطوط لکھ کر، حضرت حسین کو منگوا کر، حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ آئیے قاتل کو ڈھونڈتے ہیں، آئیے قاتل کو دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی کتابیں، اٹھاتے ہیں اہل تشیع کی کتابیں۔ دیکھیں آپ، اگر ان کی آپ معتبر کتاب بھی اٹھائیں گے کافی، تو اس میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ایک دن حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی معتبر کتاب کافی میں یہ عبارت موجود۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، ہم شیعتک فسلم ولدک منہم من یقتلو، اے علی، اپنی اولاد کو اپنے شیعوں سے بچانا، فسلم ولدک، اپنی اولاد کو بچانا، مجھے خوف ہے کہ ان یقتلوہم، تیرے شیعے تیرا نام لینے والے تیری اولاد کو شہید نہ کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت حسین نے اپنا قاتل، دھوکے باز، غدار، بے وفا کن کو کہا۔ اٹھائیں ان کی معتبر کتاب کشف الغمہ، اٹھائیں ان کی معتبر کتاب مقتل الحسین، ان کی معتبر کتاب آپ الارشاد شیخ مفید والی اٹھائیں، ان کی جو بھی کتاب بہار الانوار اٹھائیں، جلاء العیون اٹھائیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین نے کہا کہ انہ قد اتانا خبر فضیع، حضرت حسین نے کہا کہ ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے، قتل مسلم بن عقیل وحانی بن عروہ وعبداللہ بن یقتر، حضرت حسین نے کہا ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ، عبداللہ ابن یقتر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آگے کہا وقد خذلتنا شیعتنا، کہ ہمارے ساتھ دھوکے بازی، غداری اور بے وفائی کرنے والے ہیں، تو ہمارا نام لینے والے ہمارے شیعہ ہیں۔ اسی وجہ سے آگے دیکھیں ان کی معتبر کتابیں، ہم کس وجہ سے قاتل کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے قاتل کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معتبر کتابیں ہیں۔ حضرت زین العابدین نے ان کو کہا کہ اللہ کرے تم ہمیشہ اپنا سر پیٹتے رہو، اللہ کرے تم ہمیشہ روتے رہو، کیونکہ میرے والد کے ساتھ دھوکے بازی کوفہ والوں تم نے کی تھی، میرے باپ کی طرف خطوط تم نے بھیجے تھے، میرے باپ کو شہید تم نے کیا تھا۔ فاطمہ صغریٰ کا خطبہ دیکھ لیں، بہار الانوار میں دیکھ لیں، اسی طرح ان کی جو کتاب احتجاج تبرسی میں دیکھ لیں، وضاحت کے ساتھ زینب بنت علی کا خطبہ، ام کلثوم بنت علی کا خطبہ، فاطمہ صغریٰ کا خطبہ،
امام زین العابدین کا خطبہ، شہادت سے پہلے حضرت حسین کا خطبہ موجود ہے۔ اگر یہ تو ان کی کتابوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، لیکن آج آپ ان کی انٹرنیٹ پر جواد نقوی کی کلپ سرچ کر لیں کہ حسین کے قاتل کون، خدا کی قسم وہ اپنی کلپ میں، اپنی ویڈیو میں بھی یہ اقرار کرتا ہے، شیعوں کا مجتہد ہے، وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر حضرت حسین کو بلوانے والے تھے، حضرت حسین کے ساتھ دھوکے بازی کرنے والے تھے، حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے تھے، اگر حضرت حسین کی طرف خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین کو شہید کرنے والے تھے تو یہ کوفی شیعہ۔ تو میرے بھائیوں،